جائے آگے بھٹکتی چلی جائے، پتہ چلا اس دل میں جو ماں کی محبت بیٹھی ہے، جو باپ کی محبت بیٹھی ہے، جو عقیدت بیٹھی ہے، جو الفت بیٹھی ہے، جو ان کی عصمت بیٹھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو شادی کے بعد تمہارے دلوں سے باپ کی محبت نکل جائے، ماں کی محبت نکل جائے، دوستوں کی محبت نکل جائے، دوستوں کی عقیدت نکل جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب شیئا اقتدى ذکرہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم کو معلوم ہے جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے جتنی عقیدت ہوتی ہے، وہ کثرت سے اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے۔ حضرات تو ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ماں سے جتنی گہری محبت ہوگی بیٹا اتنی گہری اتنا ہی شان و شوکت کے ساتھ اس کا ذکر کرے گا۔ باپ سے جتنی گہری عقیدت ہوگی اتنا ہی بیٹا اپنے باپ کا ذکر کرے گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت خود ارشاد فرماتے ہیں جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ارے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ارے ہر گھڑی ہر وقت ذکر یار ہونا چاہیے، ہر گھڑی ہر وقت ذکر یار ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے آج والدین کی عظمت کو سن لیجئے اور دل میں بسا لیجئے، کیسے کیسی نااہل اولاد دنیا پر پڑی ہوئی ہے، والدین سے کتنی عداوت رکھتی ہے، ماں سے کتنی عداوت رکھتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، کلیجہ دل کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، اے تم والدین والے ہو، تم ماں باپ والے ہو، انہوں نے تمہاری کیسے پرورش کی ہے، تم کو کیسے پالا ہے، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے پروان کو چلایا ہے، مگر جواب تم پر جوانی کا عالم ہے۔ جب تمہارے اوپر پروان چلا دیا گیا تم جوان ہو گئے، تو جوانی کے عالم میں جب باپ نے محنت اور مشقت کر کے مزدوری کرنے کے بعد تمہاری پرورش کی، جب تمہاری شادی کی، گھر کے اندر نئی نویلی دلہن آئی، ایک منقوہ آ کر بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد میں ایک باپ نے ایک اولاد کو، بات کو ذہن میں رکھیے، ٹارگیٹ آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں، ایک باپ نے بچپن سے اولاد کو 55 تک پڑھایا، مگر گھر کے اندر ایک منقوہ آئی تو 55 سال کی پڑھائی 55 منٹ میں نہ لگے میاں بیٹا۔ بولو کتنے سال کی؟ 55۔ ارے دل سے بولو 55 سال یا 55 راتیں کہیے، وہاں ایک رات بھی نہیں کٹی ہے، تب تک ماحول بدل گیا ہے، ذہنیت بدل گئی ہے، انتشار آ گیا ہے، خلبلی مچ گئی ہے۔ آخر کیوں؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنا پرزہ تیز، اتنی چابی ست کہ ایسی چابی لگائی ذہن میں فٹ ہو گئی، باپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک لگائی، بڑھاپے تک لگائی، مگر فٹ نہیں ہوئی۔ آئی ایک دن اللہ اکبر، گھر میں آ کر بیٹھی، ابھی رات بھی پوری گزری نہیں ہے، صبح نمودار نہیں ہوئی ہے، چابی ایسی لگی، لوک لگ گیا ذہن میں۔ انہوں نے کہا میاں سن لو، آپ کو معلوم ہے ہم نے گھر چھوڑا ہے، ہم نے در چھوڑا ہے، ہم نے بستی چھوڑی ہے، ہم نے عزیزوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اقرباؤں کو چھوڑا ہے، والدین کو چھوڑا ہے، ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑا ہے، کس کی خاطر چھوڑا ہے؟ میاں مسکراتا ہے، کہتا ہے میری دلہن یہ بتا دے آ کہ تو نے کس کی خاطر چھوڑا ہے۔ اللہ ہمارا آپ کی ذہنیت کو پاک فرمائے، اللہ ہمارا آپ کی ذہنیت کو صاف و شفاف فرمائے، اللہ کبھی گندہ ذہن ہم کو عطا نہ فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ بچہ کہتا ہے، اس کا شوہر کہتا ہے، باپ کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے میری بیوی، میری منقوہ بتائیے تو آخر وجہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی میاں سن لو، آپ کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہا بتاؤ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ بتاؤ جو ہم کہیں گے وہ مانو گے یا جو ماں باپ کہیں گے وہ مانو گے؟ تو شوہر کہتا ہے بیوی کیسی بات کر رہی ہو، ابھی تو پہلا کلاس ہے، جب بچے کو پڑھایا جاتا ہے چھوٹا جب چھوٹا آتا ہے تو فوراً حکم ملتا ہے، ایک کتاب ہندی میں آتی ہے، بات کو ذہن میں رکھیے، اب میں آپ کے ذہن کو آگے بڑھا رہا ہوں، تفصیلی باتیں میرے ذہن میں بہت آ رہی ہیں، آج دل چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کر لوں، آپ کے گلے سے اللہ حکم نکل کر آنکھوں پر آ جائے، اور آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں پر جب ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے یہ سوچے مولا کہ واقعی ماحول
یہی ہے۔ تو جب ہندی کا ماسٹر بناتا ہے بچے کو تو کہتا ہے چھوٹا آ، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ کہہ رہا چھوٹا آ، جب چھوٹا گھر کے اندر آ گیا اس کے بعد کہتا ہے بڑا آ، مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ چھوٹا آ رہا ہے اس کے بعد بڑا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا او بڑا او، اب کہتا کہ چھوٹے او سے الو، بڑے او سے اون۔ حضرات بات بہت لمبی ہے، بات کو ذہن میں رکھیے، جب چھوٹا آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا باہر جاتا ہے، اور کبھی بڑا آتا ہے تو چھوٹے کو باہر نکلنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، اب یوں سمجھ لیجئے جب گھر کے اندر بڑے بچے کی جب شادی ہوتی ہے اور والدین کے دو بیٹے ہوتے ہیں تو جب تنازع پیدا ہوتا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، نند بھاوج میں جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ نئی نویلی دلہن ہے جس نے اپنے والدین کو گھر بار کو چھوڑا ہے، کس کی خاطر آئی ہے؟ اپنے شوہر کے خاطر آئی ہے، تمہارے گھر کو بسایا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بیٹی اپنے والدین کے گھر رہتی ہے تو جب تک وہ گھر ہے تب تک وہاں برکت ہے، اور جب تمہارے گھر آ گئی تو وہاں کی برکت سمٹ کر تمہارے گھر آ گئی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب تک والدین کے گھر تب تک برکت کہاں؟ وہاں، اور جب آئی یہاں تو برکت کہاں؟ دل سے بولو، برکت یہاں، اب یہاں برکت آ گئی۔ برکت کے تحت سن لیجئے اور باتوں کو نوٹ کر لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب نئی نویلی دلہن تمہارے گھر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کل دلہن آئے گی، ایوب بھائی بات کو ذہن میں رکھیے، کل دلہن آئے گی، اللہ اکبر، ساس بھی آگے بڑھے گی، اللہ اکبر، نند بھی آگے بڑھے گی، اور بھی اگر کوئی گھر کے اندر بڑی ہے وہ بھی آگے بڑھے گی۔ کیوں بڑھے گی؟ ساس کہے گی بہو آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نند کہے گی بھاوج آئی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بہو کو اتارا جائے اور اتارنے کے بعد جب اس کو گھر میں لے جایا جاتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے دونوں پیروں کو ایک تسلے میں دھویا جائے، اور دھونے کے بعد میں اس کے جو تلووں کا دھوبن ہے، جو پانی ہے، جو بچا ہے، اس کو پھینکا نہ جائے۔ نبی فرماتے ہیں اس کے پیروں کے دھوبن کو مکان کے چاروں کونوں پر ڈال دیا جائے اور اس سے دعا کی جائے، مولا جو نئی نویلی دلہن آئی ہے، یا اللہ اس کے آنے کی قدموں کی برکتوں سے مولا گھر میں برکت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، جب یہ طریقہ ہوگا تو بے شک سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بولو کرتے ہیں اس کے پیروں کو دھویا جائے، اس کے پیروں کے دھلے ہوئے کا پانی کہیں اور کہیں نہیں پھینکا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کا جو دھوبن ہے، جو پانی ہے، مکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دیا جائے، اور چھڑکنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائے اور عرض کیا جائے مولا یہ بیٹی ہمارے گھر کے اندر دلہن بن کر آئی ہے، پروردگار جب تک یہ والدین کے گھر تھی، جب تک رحمتیں وہاں تھی، اب وہاں سے ہمارے گھر آ گئی ہے، مولا اس کے قدموں سے ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما دے۔ جب اللہ اکبر گھروں کے اندر یہ دعا کی جائے گی تو بولیے رحمت ہوگی نہیں ہوگی، برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مگر یہ دعائیں میاں کہاں ہے؟ یہ دعائیں کون کرتا ہے؟ پتہ ہی چلتا ہے دلہن آتی ہے تو ایک دم غصہ گاری، چند دن آگے بڑھتا ہے ماحول، فوراً تنازع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ اے لوگوں تم کو معلوم ہے، والدین کی عقیدت تم کو معلوم ہے، والدین کی عصمت تم کو معلوم ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے والدین سے کے ساتھ میں تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، چلیے درود پاک پڑھیے۔ سرکار فرماتے منظور تو فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول دانا غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور جب میرا امتی، میرا غلام، میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا جب اپنے نبی کے نام نامی اس میں گرامی کو جب سنتا ہے اور سننے کے بعد درود پاک نہیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ فرماتے
ہیں البخیل الذی من ذکرت انہ فلم یصلی علیہ، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر کیا جائے اور وہ اپنے نبی پر درود پاک نہ پڑے، آقا فرماتے ہیں بہت بڑا مکی چوس ہے، بڑا کنجوس ہے۔ حضرات تو ہم مکی چوس نہیں ہیں، ہم کنجوس نہیں ہیں، بلکہ جب جب اپنے نبی کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو عاشقوں کی یہ شان ہوتی ہے مچل کر نبی پر درود و سلام، نبی پر مچل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ وجابت لہو شفاعتی، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس امتی نے میرے درود پاک پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضرات نبی خود فرما رہے ہیں اس امتی کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو جس نبی نے فرما دیا ہو، بولیے اس میں کوئی شک ہے؟ چار کہتا ہے کہ رسول اللہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ